تو حضرت ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے مسجد میں اور وہ چمکدار دانتوں والے ہیں. اس کے حضرات محدثین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ چمکدار دانتوں سے مراد یہ کہ ان کے دانت بڑے خوبصورت تھے اور صاف ستھرے سفید تھے. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ چمکدار دانتوں والے یعنی ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، وہ منہ چڑھا کے بیٹھنے والے نہیں تھے. تو ادھر دیکھا تو مسکراہٹ، ادھر دیکھا تو مسکراہٹ، ان سے ملے تو مسکراہٹ. تو چونکہ وہ مسکراتے رہتے تھے تو مسکراہٹ کی وجہ سے دانت کھلتے رہتے تھے. تو ہونٹوں پر جب مسکراہٹ آتی تھی اور دانت کھلتا ہے تو دانتوں کی سفیدی نظر آتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ چمکدار دانتوں والے تھے، یعنی سب کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنے والے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلیق. یہ بھی ایک نیکی ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو حشاش بشاش چہرے سے ملو، یعنی اسے خوشی ہو کہ میرے بھائی کو مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. ایسا چہرہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایسا محسوس ہو کہ میرے بھائی کو مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. تو آمنے سامنے جب ہو جائیں تو آئی کانٹیکٹ کرو، آئی کانٹیکٹ کر کے چہرے پر خوشی کا اظہار کرو، مسکراہٹ ہو، ادھر سے مسکراہٹ ادھر سے مسکراہٹ. خوشیوں کو بانٹنے والے بنو، مسکراہٹ کو بانٹنے والے بنو. اپنا جو خود کا کوئی ٹینشن ہے اس ٹینشن کو بھی چھپاؤ تاکہ آپ کے مسلمان بھائی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اس کو مجھ سے کچھ ناراضگی ہے، اس کے دل میں میرے معاملے میں کوئی رنجش ہے، اس کو مجھ سے کوئی بغض ہے، اس کو مجھ سے کوئی نفرت ہے، یا یہ کہ میری طرف سے کوئی انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں نے کوئی غلطی کی ہے. کیا غلطی ہوگی؟ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے ملو تو بشاشت کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو. اپنے بچوں سے ملو تو مسکرا کر ملو. اپنے ماں باپ سے ملو تو مسکرا کر ملو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اسوہ حسنہ ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی بھی مرعوب ہو جاتی ہے، بچے بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے. تو ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان حضرات کے دور میں مسجد میں بکثرت آنا جانا یہ معمول تھا لوگوں میں.